السلام علیکم، ویلکم ٹو گولڈن آور ایچ کیو. اور جیسے آپ دیکھتے ہیں ہمارے ویورز ہمیشہ ریکویسٹ کرتے ہیں اور ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم انلیش کریں آئیکونس کو، جو پروفیشن کے آئیکونز ہیں، جو ہمارے دوست ہیں، جو ایک مشعل راہ ہیں ہمارے آنے والی ینگ جنریشن کے لیے. اور بہت کچھ ہمیں آج سیکھنے کو ملتا ہے. آج میرے ساتھ موجود ہیں جی ہمارے دوست سلمان انور ملک صاحب. آپ COO ہیں. اور ماشاءاللہ جو سلمان صاحب کا تعارف کرتے ہوئے یہ بھی بتاتا چلوں کہ سلمان صاحب ماشاءاللہ فورن کوالیفائڈ ICW چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی ہیں اور پاکستانی کوالیفائڈ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی ہیں. ان سے یہ بھی بات کریں گے کہ پاکستانی ڈگری بھی ماشاءاللہ آپ کے پاس تھی اور پھر انہوں نے موو اراؤنڈ کیا اس کی طرف ICW کی طرف. اور مور اور لیس جو آج بہت ہی اہم ٹاپک ہے ہمارا وہ یہ ہوگا کہ جو COO کا سفر ہے اور ٹرانسفارمیشن کا سفر ہے فرام اے کنونشنل پروفیشنل ٹورڈز اے CEO اور COO، اس کے بارے میں سلمان صاحب ہمیں کیا بتاتے ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے. تو سلمان صاحب تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ. تھینک یو حسن صاحب آپ کا گیونگ می دی اپرچونیٹی ٹو بی ود یو اینڈ بی ان دس پروگرام. جی اچھا سلمان بھی تھوڑا سا اسٹارٹ لیتے ہوئے میرا پہلا کویشچن آپ سے یہ ہوگا کہ جیسے آپ پروفیشن میں جب آئے تو بیسیکلی آپ نے جس دور میں شروع کیا تو کیسے خیال آیا، یعنی چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کو کیسے چوز کیا اور کیسے اس طرف آنے کا اتفاق ہوا؟ سر حسن صاحب بس بچپن سے ہی تھوڑا بہت نا مطلب پیرنٹس بھی بتاتے تھے اور میرا اپنا بھی اپٹیٹیوڈ نمبر کی طرف زیادہ ہوتا تھا. صحیح. ان دا کلاس میں میٹرک تک میرے ہمیشہ میتھس میں 100 آؤٹ آف 100 نمبر آتے تھے. صحیح. تو وہ ایک کانسیپٹ تھا کہ بس میں نمبرز میں زیادہ اچھا ہوں تو دیٹس وائی آئی ہیو چوزن دس پروفیشن. اور میں نے پھر CA کی طرف آنے کا پلان کیا. شروع سے ہی پلان تھا تو میں نے FSC میں بھی میتھس اسٹیٹ اکنامکس کو ہی آپٹ کیا تھا. صحیح. اچھا سر آپ کے کیریئر کو جیسے میں نے ابھی اسٹڈی کیا آپ کی LinkedIn پروفائل کو بھی، اور کیونکہ میرا تو آپ سے ایک پرانا تعلق ہے، آپ کی PRF سے بھی محبت رہی ہے ماشاءاللہ، ICW کی سر آپ نے کیا. تو اس میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کی بڑی اچھی ہم نے کنسسٹنسی دیکھی ود ریگارڈ ٹو انڈسٹری کہ آپ CCL میں آئے اینڈ یو ورکڈ ایز اے CFO فار اے ریزنیبل اماؤنٹ آف نمبر آف ایئرز اینڈ ویری آئی وڈ سے ویری رچ ایکسپیرینس. تو پھر اس کے بعد آپ اب ماشاءاللہ کیوریکسا میں ہیں. تو یہ تھوڑا سا ہمارے ینگسٹرس کے لیے کہ کنسسٹنسی آف دا انڈسٹری، کیونکہ بعض دفعہ ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے، ایک میرا آپ کے کیریئر کو دیکھ کے میرے ذہن میں سوال آیا کہ انکنسسٹنسی رہتی ہے کہ کبھی میں فارماسیوٹیکل میں ہوں، کبھی کسی اور انڈسٹری میں سوئچ کر گیا. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے، کس حد تک کنٹریبیوٹ کرتا ہے ایک سکسیس کو؟ دیکھیے میں تھوڑا سا اسٹارٹ لیتا ہوں فرام دا اسٹارٹ آف مائی کیریئر کہ آفٹر کوالیفائنگ ایز اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اگر میں دیکھوں آئی ہیو بین لکی انف دیٹ آئی ہیو ورک ود دا گریٹ آرگنائزیشنز اینڈ دا گڈ باسز. ٹھیک ہے نا سر، بہت اچھے باسز کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا مجھے جن سے انہوں نے مجھے ٹرانسفارم کیا بیسیکلی. سو اگر فرسٹ کیریئر میں دیکھوں تو میں نے بھی تھوڑی بہت انڈسٹری چینج کی. میرا ٹیکسٹائل کا ایکسپیرینس ہے. دین تھوڑی دیر میں گورنمنٹ کے ساتھ بھی رہا ایز اے ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن. آفٹر 6 years بیک آئی ہیو جوائنڈ فارما انڈسٹری. بالکل صحیح. تو CCL میں نے ایز اے CFO کام کیا فار آلموسٹ 5 years. صحیح. اور اس کے بعد آئی ہیو دا اپرچونیٹی ایز اے COO ان دس. اور اس کے علاوہ ایک بہت بڑی کمپنی میں بھی مجھے CFO کی آفر تھی. بالکل صحیح. بٹ چونکہ آئی وانٹ ٹو چینج مائی لائن اینڈ آئی وانٹ ٹو موو ٹو دا آپریشنس، میں ایک اپنا کیریئر CEO کی طرف لے کے جانا چاہتا تھا. دیٹس وائی آئی آپٹڈ دس پوزیشن اینڈ نو آئی ایم ورکنگ ایز اے چیف آپریٹنگ آفیسر ان کوریکسا اینڈ ہیڈنگ آلموسٹ دا ہول پلانٹ آپریشنس. بالکل صحیح. بالکل صحیح. اچھا کوریکسا کے بارے میں بھی اور پلانٹ آپریشنس کے بارے میں بھی تھوڑی سی آپ سے ڈسکشن کریں گے. مجھے یہ بتائیں کہ ایک بڑا آؤٹ آف کانٹیکسٹ کویشچن ہے لیکن آپ نے جیسے ایک پوائنٹ اٹھایا کہ جو مینٹورز ہوتے ہیں، اوبویسلی جو مینٹورنگ ہے ہمارے ایک پروفیشنل کیریئر میں، وہ آپ نے کہا بہت میرے لیے بڑا ایک امپیکٹفل اس کا تھا. اور آپ نے جیسے بتایا آپ کو بڑے اچھے مینٹورز ملے. ٹھیک ہے، مے بی یو وڈ لائک ٹو نیم فیو آف دیم اور پرابلی جیسے بھی آپ کی چوائس ہے. تو اس میں یہ کہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آج کل ہمارے ینگسٹرز ہیں، خاص طور پہ آپ دیکھیں گے AI کا دور آ گیا ہے، گوگل کا دور آ گیا ہے، پرابلی ہم سمجھتے ہیں کہ ہر چیز ہم خود لرن کر سکتے ہیں. ایک مطلب ایک شاید اس کو مس نومر کہہ لیں یا ایک فینومینن ہے ون آف دا نیو ورلڈ پرابلی. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے ایک سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ یہ کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ آپ کو سب کچھ آتا ہے. صحیح. مینٹور ہر دور میں محلے بہت ضروری ہوتے ہیں. اف یو آر اے CEO، ایون میں یہ کہوں گا کہ آپ اگر کسی کمپنی کو بھی ہیڈ کر رہے ہیں، کسی کنٹری کو بھی ہیڈ کر رہے ہیں، یو نیڈ دا مینٹور. اور اس میں کسی شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. اوبیسلی آپ لرن کرتے رہتے ہیں. علی کا بھی قول ہے کہ قبر تک تعلیم حاصل کرنی چاہیے. بالکل صحیح. تو اوبیسلی آپ کو نئی چیزیں پتہ لگتی ہے، آپ کو اوبیسلی نیو چیلنجز میں یو کین ڈسکس ود دا مینٹور اور اس میں آپ آگے ان کو لے کے چلتے ہیں. مثلاً میں ایک دو نام لینا چاہوں گا. جب میں جدہ میں تھا تو مظہر لودھی صاحب میرے ڈائریکٹر فائنانس تھے، ماشاء اللہ ہمارے ICAP کے سینئر ممبر ہیں. صحیح. انہوں نے مجھے بہت سکھایا صحیح ریگارڈنگ دا ورکنگ کیپٹل مینجمنٹ اینڈ کس طرح آپ نے فائنانس کے ایز اے بزنس پارٹنرنگ کیسے فائنانس نے کرنی ہے، وہ ان سے میں نے سیکھی.
پھر اس کے بعد ہمارے ایکس پریزیڈنٹ ہے راشد رحمان میر صاحب. راشد صاحب تو ان کو میں ایز اے اپنا مینٹور سمجھتا ہوں, ان سے میں بہت کچھ سیکھتا ہوں. کبھی بھی میں اپنے آپ کو ڈپریسڈ فیل کر رہا ہوں تو میں ان سے ایک میٹنگ کرتا ہوں. اینڈ دین ان دا لاسٹ آرگنائزیشن CCL میں میرے CEO تھے شہزاد خان صاحب, انہوں نے ان سے میں نے اسٹیک ہولڈر مینجمنٹ سیکھی. ہاؤ ٹو ڈیل ود دا ڈفرنٹ اسٹیک ہولڈرز, ہاؤ ٹو بی ریمین کام ان دا ڈپریسڈ سچویشن, ان دا پریشر سچویشن. سو سم آف دا نیمس میں نے آپ سے لیے ہیں, اور اس کے علاوہ اور بھی تھے جتنے بھی باسز رہے ہیں, جتنے بھی سینئرز رہے ہیں, سب سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے. اور یہ آپ نے بتایا, آپ نے مطلب مختلف چیزیں بتائیں کہ جی میں نے اسٹریس مینجمنٹ سیکھی, اسٹیک ہولڈر مینجمنٹ سیکھی, مختلف چیزیں سیکھیں. تو یہ آبویسلی ان کا بڑا ایک رول رہا ہوگا, اور آل دیز پیپل آر ویری ویل نون ان دا پروفیشن. اور میرا خیال ہے ہمارے جتنے ینگسٹرز ہیں وہ تو جانتے ہیں, ہمارے سینئرز بھی ان کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں. تو یہ مجھے بتائیے گا, اب میں اصل بات کی طرف آنا چاہوں گا جو آج کل چیلنج ہے اور بڑا ٹاپک, اور ایک جو ہمیں بڑا, جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں نا کہ لوگ ویٹ بھی کر رہے تھے کہ سلمان صاحب آئیں گے تو اس پہ بات کریں گے. سر کتنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, مطلب دیکھیں ایک کامن پرسن کے لیے میں بات کر رہا ہوں, آبویسلی کنسیڈرنگ یو, آپ کا تو ہم سمجھتے ہیں کہ پرسنالٹی ایسی تھی کہ آپ نے ہر چیز کو لرن کیا, بٹ آپ اس کو ایک اوور آل جو ہمارے پروفیشنل چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں ان کے ویو پوائنٹ سے اگر جواب دینا چاہیں کہ واٹ ڈو یو تھنک, اور آپ کیا مشورہ دیں گے, ہاؤ ڈیفیکلٹ اے ڈیسیجن اٹ از ٹو سوئچ رولس. کیونکہ دیکھیں نا, آپ نے ایک رول سوئچ کیا فرام فائنانس سائڈ ٹورڈز آپریشن, اور آپ بڑا اب اس کو ماشاء اللہ ایک بڑا سکسیزفلی رن کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے. تو یہ کتنا ڈیفیکلٹ ہے, یا کیسے یہ ٹرننگ پوائنٹ کی طرف ڈیسیجن کیسے لینے کی, آپ نے بھی کچھ نہ کچھ پونڈر کیا ہوگا. دیکھیں اس میں تھوڑا سا آپ کہتے ہیں اسٹارٹ آف دا کیریئر سے, آبویسلی جب آپ کوالیفائی کرتے ہیں ایز اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, ڈائریکٹلی تو CFO تو نہیں بنتے نا. جی جی ایسے ایک آپ کے پہلے جرنی ہوتی ہے CFO تک کی. جی جی آبویسلی میں نے بھی یہی کیا. آئی ہیو اسٹارٹیڈ مائی کیریئر آفٹر ڈوئنگ آرٹیکلشپ اینڈ کوالیفائنگ ایز اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ وے بیک ان 2003, and I have started my career with ICICI Pakistan Limited. بالکل صحیح. اور since then it has been, you can say, a roller coaster ride. ٹھیک ہے نا. I have transitioned my career to CFO after working in traditional finance and account function and also an FP&A role. بالکل صحیح. تو بیسکلی جو آپ کا FP&A رول ہے نا, اس میں آپ بیسکلی ایک وہ ٹرانزیشن کو کیا کہتے ہیں پرسیو کر سکتے ہیں اور ایک سیکھ سکتے ہیں ادھر سے. جب آپ بیسکلی آپریشنس کو چیلنج کرتے ہیں, آپریشنس کی چیزوں کو لے کے چلتے ہیں, اور بینگ دا ڈیٹا سیکورٹی جو آپ کے پاس ہوتی ہے ساری ڈیٹا کا, تو دیٹ از دا کی رول جدھر آپ نے ایک CFO کی جرنی بھی آسان ہوئی. اور اس کے بعد جب آپ CFO بن جاتے ہیں, دین سب سے پہلے ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی اسٹرینتھ پہ کھیلنا ہے. اگر میں ایک دو بکس کا بھی اگر نام لوں گا جو میں نے پڑھی, جنہوں نے اوبیسلی مجھے کافی ہیلپ کیا, اس میں سے ایک ہے 5 AM Club, رابن شرما کی بک ہے. سیم دا مناک سیلڈ ہز فراری, اس کی بک ہے. تو میں ینگسٹر کہوں گا وہ بک ضرور پڑھیں. اس کا مین تھیم یہ ہے کہ سب سے پہلے یو ہیو ٹو ریکگنائز یور انر سول. آپ اپنی انر سول کو پہچانیں اینڈ پلے ود یور اسٹرینتھ. بالکل ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد اس میں یہ ہے کہ اس کا ایک جو سمری ہے اگر آپ یہ کہیں تو اس میں وہ بنتی ہے ACR, میں اسے کہتا ہوں, اویئرنیس, چوائسیز اینڈ ریزلٹس. بالکل صحیح. اس کا بیک دیکھے, فوکس آن یور ریزلٹس. بالکل صحیح. دین اس پہ بیک آ کے اس پہ آپ چوائسیز لیں, بالکل ٹریڈ آفس کریں, اور پھر اس پہ اس چیز کی اویئرنیس لے کے آئیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا یہ ایک آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جیسے اب ہم ایک اور چیز جو دیکھنے میں آئی ہے, ایک تو ICAP تو کہتا ہی ہے کہ جی کانٹینٹ اینڈ پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے, لیکن انہینسنگ یور نالج اینڈ کمپٹنس بیونڈ, جیسے میں دیکھتا ہوں مختلف آپ ود ان آرگنائزیشن میں, یہ بھی شیئر کرنا چاہوں گا ویورز سے کہ ان کا اتفاق رہا ہے سلمان صاحب کا کہ ود ان آرگنائزیشن بھی آپ نے بہت ساری ٹریننگس کنڈکٹ کی ہیں, اور اس کے اندر بھی آپ نے بڑی اچھی ایک ایفرٹ کی ہے جو آپ اکثر ہمارے سے شیئر بھی کرتے ہیں کہ آپ کے مینٹورس کے ذریعے آپ نے یہ بھی اسکل ایک لرن کی ہے. اور جیسے ابھی آپ بک ریڈنگ کی بات کر رہے ہیں, تو یہ تھوڑا سا شاید یہ ایک ایج ہے جو کسی جگہ پہ مسنگ ہوتا ہے ہمارے ینگسٹرس کے لیے, ہم تھوڑا سا بھول جاتے ہیں. دیکھیے میں حال بینگ اے CFO, جہاں مطلب بینگ اے فائنانس پروفیشنل پکچر دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمیں جہاں ہمیں ایج ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ڈیٹا کی ویزیبلٹی ہوتی ہے. بالکل صحیح ہے. اور بینگ دا ڈیٹا ویزیبلٹی, آئی تھنک فائنانس پروفیشنلز ہیو لٹل ایج آن ٹرانسلیٹنگ دا ڈیٹا انٹو دا ڈرائیونگ بزنس اسٹریٹجی. بالکل صحیح ہے. آپ کو ایک بزنس اسٹریٹجی کو ڈرائیو کرنے کے لیے مطلب آپ کے رائٹ چوائس ہوتے ہیں. اگر ہم کہیں کہ ہم مینجمنٹ کی اسٹریٹجی کو ٹرانسلیٹ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں اور اس کو ڈرائیو کر سکتے ہیں. بالکل میں یہ کہوں گا بیسٹ ڈرائیور آپ ہوتے ہیں CEO کے پاس جو اسٹریٹجی کو رن کر سکتے ہیں. اسی لیے ہم بات کرتے ہیں نا سر, ویلیو اس کے لیے ول ہونی چاہیے. when there is a will there is a way. سر اسی لیے چیف ویلیو آفیسر کا کانسیپٹ بھی یہی ہے. اب اس میں جو مین چیزیں امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ورک ان کلوز پارٹنرشپ وتھ پیئرس. بالکل ٹھیک ہے نا.
آپ کی اسٹرینتھ ہے فائنانس، اس کو پہلے اتنا اسٹرانگ کر دے کہ اس میں کوئی آپ کو کویسچن نہ کر سکے. بالکل صحیح، ٹھیک ہے نا. بالکل صحیح. اپنے کنٹرول، اپنی ٹیم کو آپ اس پہ کیا کہتے ہیں اسٹرانگ کریں. بالکل صحیح. اپنی جو فائنانس کی ٹیم ہے ٹھیک ہے نا، ان کو ڈیلیگیٹ کریں اپنی پاور، اپنی اسٹرینتھ، اور اس کے بعد آپ اپنی پیئرس کے ساتھ اپنے تعلق بنائیں. اچھا یہ دین آپ آپریشنز میں آپ نے کویسچن اپنی سیٹ سے اٹھ کے جائیں پیئرس کے پاس. میں اکثر اپنے جو ہمارے کولیگز ہوتے ہیں، میرے اسٹوڈنٹس ہو جائیں، جتنے بھی دوست کے قریب ہیں ہمارے جو ہمارے سے ینگر لاٹ آ رہی ہے، ان سے میں ڈسکس کرتا ہوں اکثر کہ جو بیسیکلی آپ نے بھی بات کی ہے کہ ایک اپنی ٹیم کو بنانا، ٹیم کو بلڈ کرنا اور لیڈرشپ کوالٹی ہونا، رادر دین کہ آپ ایک کانسیپٹ اب چینج ہوتا جا رہا ہے کہ میں کہتا تھا ہر کام میں خود کر لوں گا. ناؤ دیٹ از ناٹ ایگزیکیوٹیبل ٹو بی آنیسٹ. اب وہ آپ نے ایک جو سسٹم بنا کے سسٹم کی سسٹینیبلٹی اور اس کی جو آپریٹیبلٹی ہے وہ بڑی کرٹیکل ہوتی جا رہی ہے. تو الٹیمیٹلی تو آپ نے ادھر ہی جا کے بیٹھنا ہے نا سر، سکسیس تو آپ کی وہی ہے. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ یہ جو سسٹم کو ایک بنانا جو ہے، کیونکہ آپ تو اس دور سے گزرے ہیں اور آپ پہلے سسٹم کا پارٹ رہے، آپ نے سیکھا، یعنی یو نو اٹ از اے ٹرانزیشن اینڈ دین یو کیم ٹو اے لیول دیٹ ناؤ یو آر آپریٹنگ اے سسٹم اینڈ یو آر میکنگ شیور دیٹ از سسٹینیبل. تو یہ کیا، اس کے بارے میں سب پہلے میں بات کر رہا تھا کہ جب اپنے سی ایف او نے ایز اے بزنس اسٹریٹجی کو ڈرائیو کرنا ہے تو اس نے کیا کیا کرنا ہے. ایک تو اس نے ورک ایز اے ٹیم ود دا پیئرز، آپ نے ایز اے ٹیم کے ساتھ کام کرنا ہے. پھر اس کے بعد سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ورک ایز این انیبلر. آپ نے اپنے پیئرز کو، آپریشنز کو یہ بتانا ہے کہ بھائی آپ میرے پاس آؤ گے تو آپ کا کام ہو جائے گا. آئی ول ناٹ بی اے شو اسٹاپر، آئی ول بی اے انیبلر. تو آپ نے انیبلر بننا ہے فار دا آپریشنل ٹیم. اور اس کے بعد یوز ڈیٹا ٹو ڈرائیو ڈیپر انسائٹس. اپنے ڈیٹا کو آپ یوز کریں آپریشنس کی، کمرشل کی ڈیپر انسائٹس کے لیے. بالکل صحیح. اینڈ دین obviously learn the market dynamics, market challenges, اس کو بھی دیکھیں، اس کو بھی اسٹڈی کریں. اس کے بعد ہے ایک سب سے بڑی چیز میں سمجھتا ہوں اسٹیبلش اے کامن لینگویج. اس لیے کہ آپ کی لینگویج ڈفرینٹ ہے، آپ نمبرز کے ساتھ بات کرتے ہیں، کمرشل کی اور آپریشنس کی لینگویج ڈفرینٹ ہے. تو بینگ اے سی ایف او دس از یور رول ٹو اسٹیبلش اے کامن لینگویج. بالکل. اور وہ آپ کی پراپر رپورٹنگ سے آتی ہے. بالکل صحیح. اتنی مطلب رپورٹنگ میکینزم آپ کا اتنا سمپل ہونا چاہیے کہ جو آپ کے پیئرز ہیں وہ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وہی بات آ گئی نا سلمان بھائی کہ ایٹ دی اینڈ آف دی اٹس اباؤٹ میننگ دی ڈیش بورڈ. آپ ڈیش بورڈ رن کریں. اور اس کے بعد دیکھیں سی ایف او ان دا ماڈرن سی ایف او از اے کو پائلٹ ود دا سی ای او ٹو ڈرائیو دا بزنس، ٹو ڈرائیو دا بزنس اسٹریٹجی، ٹو ڈرائیو دا ہول آپریشنز آف دا بزنس. ٹھیک ہے. سی ای او کے پاس وہ نمبرز اور وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سی ایف او کی طرف دیکھتے ہیں ہر چیز کے لیے کہ کیسے کرنا ہے، اب اس کو ہاؤ شوڈ وی رن، ہاؤ شوڈ وی کنٹرول بیسیکلی. تو اس میں بیسیکلی آپ کو جب تک آپ ایک اپنی کیا کہتے ہیں ریلیشن شپ ڈیولپ نہیں کریں گے وتھ آل دا اسٹیک ہولڈر. دیکھیں آپ ایک برج ہے بٹوین دا آپریشنل ٹیم اینڈ دا بورڈ آلسو. بالکل. سی ایف او آبویسلی نارملی ایک بورڈ کا بھی ممبر ہوتا ہے، بورڈ میں بھی جا رہا ہوتا ہے، نمبرز بھی پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے آڈٹ کمیٹی میں بھی اور اس میں بھی. سو وہ ساری چیزیں جو ہوتی ہے اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ٹو دا آپریشنز جو آپ کے ہیں، اور جو آپریشنز کی ساری اسٹریٹجی کو ٹرانسلیٹ کرنا فائنینشیل اکاؤنٹنگ میں. صحیح. وہ سارے پاور آپ کے پاس ہوتی ہے. بالکل صحیح. اچھا بیفور آئی موو ٹورڈ دا نیکسٹ پارٹ، مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر میں آپ کی بات کو اس طرح سم اپ کروں کہ جو کنونشنل اپروچ ہے موونگ فارورڈ جو سی ایف او کی ہے، جو میں آپ کی بات کو سم اپ کرتا ہوں، وہ شاید ہم اگر اپنے ینگسٹرس کے لیے بات کریں تو اب مور اور لیس ریڈنڈنٹ ہو گئی ہے. وہ شاید اگر ہم اس اپروچ پہ چلیں گے تو شاید ماڈرن آرگنائزیشنز جو ہیں وہ گروتھ کی طرف یا سسٹینیبلٹی کی طرف اس طرح نہ جا سکیں. تو وڈ یو ایگری ٹو دیٹ؟ دیکھیے گروتھ اور گروتھ بھی بہت امپورٹنٹ ہے اور سب سے بات امپورٹنٹ ہے سسٹینیبلٹی. آپ آبویسلی 1-2 سال گروتھ کے لیتے ہیں، دین آپ کو ایک سسٹینیبل ایئر لینا پڑتا ہے. کہتے ہیں کہ جی آپ نے اس میں چیزوں کو کنسالیڈیٹ کرنا ہے، چیلنجز بھی آئے تھے نا، چیلنجز کرنا ہے، کنسالیڈیٹ کرنا ہے. اب ادھر ایک امپورٹنٹ رول دوبارہ سی ایف او کا آ جاتا ہے کہ یو ہیو ٹو، آپ نے آرگنائزیشن کو رسک اویئر کرنا ہے. ایگزیکٹلی. اس کا آپ نے رسک ایپیٹائٹ نکالنی ہے آرگنائزیشن کی. اور مطلب obviously being a finance person, being a CFO اگر ہم دیکھیں تو ہم رسک لینے میں کافی گھبراتے ہیں. تھوڑا سا ہوتا یہ ہے کہ آپ نے رسک کو اویئر کر کے ایک کیلکولیٹڈ رسک لے کے چلنا ہے. ویری رائٹ، ویری رائٹ. جب آپ میٹیگیشن کریں گے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کی رسک ایپیٹائٹ کیا ہے اور کتنا رسک آپ لے سکتے ہیں. اور اگر جو ٹرانزیشن آپ کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے آپریشنل سائڈ پہ آنا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے آپ کو بزنس سینس اپنے اندر ڈیولپ کرنی پڑے گی. جب تک آپ رسک نہیں لیں گے تب تک آبویسلی آپ بزنس رن نہیں کر سکتے.
سکتے ہیں. یعنی آن دا ادر سائڈ دا فائنانس پروفیشنل آلسو ہیو ٹو بی اے سارٹ آف این انٹرپرینور ایز ویل. بالکل صحیح ہو گیا, بالکل صحیح ہو گیا. سو جی بات ہوتی جا رہی ہے اور مجھے تو لگ رہا ہے ٹائم کافی کم ہے, کیونکہ مجھے گفتگو کرنے کا سلمان بھائی کے ساتھ بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے. ہوپ کہ آپ لوگ بھی انجوائے کر رہے ہوں گے. ناؤ ویل ٹیک اے پاز اینڈ دین ویل کم اپ ود ادر پارٹ آف آر پروگرام.